آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہیں، کہ ہم کہتے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم گناہوں پر قائم رہتے ہیں، بلکہ یعنی کتنا لمبا عرصہ ہم کسی گناہ پر قائم رہتے ہیں، چھوٹ ہی نہیں رہا بھائی ہم سے، کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ اللہ کا ڈر نہیں، توحید میں کمی ہے۔ اور اس بات سے نا انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جو یہ استرسال ہے نا گناہوں میں، یعنی گناہوں میں پڑے رہنا، گناہ سے نکل نہ سکنا، گناہ کو چھوڑ نہ پانا، اس کے پیچھے تین بڑے سبب ہو سکتے ہیں۔ یہ تینوں سبب واقعہ میں یعنی قریبی باتیں، لیکن کسی بھی بات کو مختلف انداز سے بیان کرنے کا نا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا وہ تحریر کے لیے، ڈرانے کے لیے ذرا سود مند ثابت ہو، یعنی ایک ہی بات کو کئی انداز سے بیان کرنا، یہ بسا اوقات انسان کے دل کے لیے مفید ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ سنگین ہے، ہم اس بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو انسان کا گناہوں میں پڑے رہنا ہے، گناہ سے نکل نہ پانا ہے، اس کی یعنی کس بات کی علامت ہے؟ اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا ہوا ہے۔ انسان اگر گناہ سے نکل نہیں پا رہا نا، آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے نہیں دیتے۔ کیا خیال ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اہل تقوی میں شامل کر دیتے ہیں، وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ شیطان کے حوالے اور مستقل اس کے حوالے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا نسوا اللہ، جب انہوں نے اللہ کو بھلایا فنسیہم، تو اللہ ان کو بھول گیا۔ کیا معنی؟ اللہ کو آپ کی پرواہ نہیں رہی، آپ اللہ تعالیٰ کے کسی اعداد و شمار میں، کسی کھاتے میں آپ ہیں ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے نا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ کہ دنیا میں جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ ہم نے تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، فنسیتها، تم نے اس کو کوئی پرواہ نہیں کی، وكذلك اليوم تنسى، بس آج ہمیں بھی تمہاری پرواہ نہیں۔ فاليوم ننساهم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا، کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے آخرت۔ تو اللہ کے بندو، اگر آپ گناہ میں واقع ہیں نا اور گناہ سے نکل نہیں پا رہے، تو اگر اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا آپ ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جن کی اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبل الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير، یا اگر اس میں حفالة كحفالة الشعير، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ایک ایک کر کے لے جائیں گے یہاں تک کہ جو گندم یا جو اس کا جو وہ چھان برا ہوتا ہے نا، بچا ہوا جو وہ گند ہوتا ہے، اس کی طرح کے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے۔ لا يعبأ الله بهم شيئا، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کھائیں پیئیں مریں۔ آپ دیکھیں کیا بہت سارے مسلمانوں کی حالت دیکھ کے ہمیں بات معلوم نہیں ہوتی کہ بظاہر ان کا اور اللہ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بلانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے ان کو ترک کر دیا، ان کا حال پہ چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جو کرنا کرو۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے، بہت بڑی آزمائش کی بات ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں اور میں چھوڑتا کیوں نہیں ہوں، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ؟ اگر تو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اللہ میں توفیق دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں گناہوں سے بچاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اللہ سے تعلق میں کمی ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے میں کمی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ جب راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہ چھڑوائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کہ گناہ چھوڑنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کب توفیق دیتے ہیں؟ جب ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات کہ اگر تو الاسترسال فی المعاصی، گناہوں میں پڑے رہنے کی، ان کو عادت بنا لینے میں آپ بری طرح اس میں آپ ڈوب چکے ہیں نا، تو ذرا ٹٹول لیں اپنے آپ کو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا آپ سے تعلق ختم تو نہیں ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ سے اس لیے بھی نہیں نکل سکتا کہ اس کا جو انس اور لذت ہے وہ گناہ بن چکا ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی بہت اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ یہ کی ہے کہ ان کا انس اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا انس، ان کی راحت، ان کی خوشی وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جنت کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب انسان ایسا گناہ کرتا ہے نا، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر بار بار گناہ کرتا ہے اور وہ دلیر ہو جاتا ہے گناہ پر، اللہ تعالیٰ اس کا جو سسٹم ہے نا وہ کرپٹ کر دیتے ہیں، اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے نا دل کی بدل جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا انس وہ گناہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، شیطان کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور جو اس کی لذت، اس کی طمانینت، اس کا سکون جو نماز میں اس کو آنا تھا، اس کو کہاں پر آتا ہے؟ اس کی بری تنہائی کے اندر، لوگوں پر ظلم کرنے کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ گناہ آپ کی لذت بن جائے، اس بات سے ڈریں۔ ایک گناہ میں لذت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو پھسلا دیتا ہے نا، لیکن انسان فوراً پلٹ آتا ہے، لیکن ایک ہے کہ انسان کی دائمی انس، اس کا وحشت، اس کے جو وحشت کو ظاہر کرنے کا راستہ ہے، وہ کیا؟ وہ گناہ ہے۔ اس کی تنہائیوں کا ساتھی کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس کو شیطان سے مل کے، شیطان والوں کے ساتھ مل کے اس کو مزہ آتا ہے۔ اہل خیر کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، علم کی مجالس میں، دین کی مجالس میں اس کو جانا موت پڑتی ہے۔ اس کو ہفتے میں ایک جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جاتے ہوئے موت آتی ہے، وہ نماز میں کوشش کرتا ہے کہ نماز میں جائے اور آخری رکعت میں جائے، اور بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے میں مولوی کی نہیں سنتا، میں آخر میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سسٹم ہے، جو ان کا انس ہے، جو ان کی محبت ہے، وہ کس کے ساتھ کر دی ہے؟ گناہ کے ساتھ کر دی ہے، شیطان کے ساتھ کر دی ہے۔
कितनी बड़ी तौहीद की कमी कि अल्लाह ने उनके दिल को, जो दिल अल्लाह के लिए खाली होना चाहिए था, अल्लाह ने दिल शैतान के लिए खाली कर दिया। यही वजह कि इंसान बसाओ का ना गुनाह के पीछे लग के क्या होता है, बिल्कुल ईमान से निकल जाता है। ये जो आपने फरमाया हया वल ईमान करीनान, हया और ईमान करीन होते हैं ना। आपने जब हया निकल जाती है इंसान के दिल से तो ईमान में रुखसत हो जाता है। यानी बसाओ का इंसान को गुनाह और गुनाह में पड़े रहना, ये आदत उसको उसके दीन से बाहर निकाल बैठती है। मैंने आपको बताया था इंशाल्लाह याद होगा वहीं के सबक में, जो मैं हया वाली हदीस पढ़ी थी कि जो इल्हाद है, इल्हाद के बड़े तरीन इसबाब में से क्या सबब है, इंसान का ये समझना कि अगर मैं दीन पर रहूंगा तो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, अपनी शहवात पूरी नहीं कर सकूंगा। क्योंकि दीन पर रहने का मतलब क्या, अल्लाह की माननी पड़ेगी। तो चूंकि अब मेरा लज्जत, मेरा सुरूर और मेरी तन्हाई भाई गुनाह के साथ, तो दीन को परे करो। फिर क्या बार बार ये खाम खदा की डर ही है कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला गुनाह, अल्लाह ताला जो है ना वो अज़ाब देंगे। छोड़ो इसको, दिया कोई खत्म करो सिरे से। वल्लाह याज़ु बिल्लाह, वल्लाहुल मुस्तआन। तीसरी जो इसका बड़ा सबब हो सकता है, इंसान के गुनाहों से नहीं निकल पा रहा, तो उसका क्या माना है, उसका ये माना हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल को मुर्दा कर दिया। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, दिल पर जंग लग चुका है। हदीस में आता है, तफसीर यानी मुफस्सिरीन बयान करते हैं शायद की तफसीर में, कल्ला बल राना वाली, जब इंसान गुनाह करता है ना तो उसकी यानी हाथ की मुट्ठी के जरिए उसकी मिसाल देते हैं कि उसकी एक उंगली बंद हो जाती है, दोबारा गुनाह करता है ना दूसरी उंगली बंद हो जाती है, तीसरी बार गुनाह करता है तीसरी उंगली बंद हो जाती है, तो फिर चौथी उंगली, फिर पांचवी उंगली। जब पांचवी उंगलियां बंद होकर ये मुट्ठी की सूरत इख्तियार कर लेता है ना हाथ, तो फरमाते थे हाथ रान, ये गोया उसके दिल पे जंग लग गया, अब ये मुट्ठी खुलना मुश्किल काम हो गया। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वक़ालू कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिलों पे पर्दा है, हमारे दिलों पे मोहरें। जैसे हदीस में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे स्याह धब्बा लग जाता है, और ये गुनाह करता रहता है, धब्बे लगते रहते हैं, हत्ता कि क्या होता है, कलकूजी मुजफ्फिया, जैसे कि गिलास उल्टा पड़ा होता है ना, एक बर्तन है, प्याला है, उस प्याले को उल्टा कर दें, क्या ख्याल उसमें कोई चीज दाखिल हो सकती है? नहीं दाखिल हो सकती। अल्लाह फरमाते हैं इंसान गुनाह करता रहता है यहाँ तक कि उसका दिल जो है ना वो ये उल्टे प्याले की मानी हो जाता है, तो उसमें कुछ दाखिल ही नहीं हो सकता। अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाहुल मुस्तआन। तो बहरहाल ये बहुत आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अहले तौहीद यानी जो लोग शिर्क से बचे हुए हैं ना, बमाना है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते, अहले तौहीद का जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है, अल-इस्तिरसाल फिल मासी, उनका गुनाहों में पड़े रहना। उनकी जो कमजोरियत हुई की जिस पर उनको काम करने की जरूरत हो, क्या है, गुनाह उनकी आदत बन जाए, वो गुनाह से निकल ना पाए। तो ये बहुत बड़ी खतरे वाली बात है कि या तो अल्लाह ताला ने आपको बुला दिया हुआ है, अल्लाह ने आपसे अपना ताल्लुक खत्म कर लिया, या आपके दिल पे मोहर लग चुकी है, जंग लग चुका है, या फिर अल्लाह ताला ने आपका जो सिस्टम है वो पलट दिया हुआ है कि अब गुनाह करना जो है ना, मासी और शैतान वो आपके अनीस हैं, वो आपके दोस्त यार बन चुके हैं बजाय अल्लाह के और अल्लाह वालों। अल्लाहुल मुस्तआन।